السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ ماں اور دولت کو ایک ہی ترازو میں تولنے والوں کی ایک پرسرار اور عبرت انگیز کہانی، اور کہانی کا نام ہے ترازو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نظام کائنات میں کیا خوب تناسب اور انصاف رکھا ہے۔ پیدائش کے وقت بچہ لباس تک سے عاری ہوتا ہے، مگر زندگی بھر وہ آسائشوں میں پلتا ہے۔ وہ اطلس و کمخواب پہننے سے لے کر سونے کے نوالے تک کھاتا ہے، مگر جب وہ ہمیشہ کے لیے اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچتا ہے تو وقت رخصت دنیا والے اسے سوائے کفن کے کچھ بھی نہیں دیتے۔ ساری دولت، جائیداد اور ان کے جھگڑے وہ یہیں چھوڑ جاتا ہے، مگر انسان پھر بھی کتنا لالچی ہے کہ حقیقتوں کو چھوڑ سرابوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ کل رات دوبارہ میرے کمرے میں آئی۔ میں سوتے ہوئے کمرے کا بالکونی کی جانب کھلنے والا دروازہ بند نہیں کیا کرتا تاکہ ہوا کی آمد رفت رہے۔ جب رات کو میری آنکھ کھلی تو وہ میرے بیڈ کی پائنتی کی طرف کھڑی تھی۔ چاند کی اداس لیکن ٹھنڈی روشنی ہم دونوں پر پڑ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ سفید بال، جن میں اکا دکا کالے بھی شامل تھے، اس کے نحیف کندھوں پر بکھرے پڑے تھے، جن میں معلوم نہیں اس نے کب سے کنگھا نہیں کیا تھا۔ ڈریسنگ گاؤن بھی وہ وہی بورا پہنے ہوئے تھی جو میں ہمیشہ اسے چڑھائے دیکھتا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے اسے ایک ٹک اپنی جانب دیکھتے ہوئے پایا۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر اس نے اپنی باہیں میری طرف پھیلا دی اور اپنے ہونٹوں کو جنبش دی۔ غالباً وہ کچھ بول رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں نہیں سن رہا تھا۔ اب میں پوری طرح بیدار ہو چکا تھا اور اسی طرف متوجہ تھا، مگر خوف زدہ ہرگز نہ تھا جیسا کہ اس کی ابتدائی ظہور پذیریوں میں ہوتا تھا۔ پہلے خوف کی جگہ دلچسپی اور تفریح نے لی، لیکن اب یہ بھی جنجلاہٹ اور اکتاہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں اس کی اداکاری اور بناوٹی اشاروں سے تنگ آ چکا تھا۔ اب اس کی موجودگی مجھے گراں گزرتی تھی۔ میں اب اسے کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جب اس کی آنکھیں مجھ سے ملتی تو اس میں التجا اور آرزوؤں کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ اس کی باہیں واہ ہو جاتی، جن کی وجہ سے اس کے گاؤن کی آستینیں کسی ایسے مکروہ پرندے کے پر معلوم ہونے لگتی جو اڑنے کو پر تول رہا ہو۔ بلا آخر مجھے اپنا منہ کھولنا پڑتا۔ میں سختی سے کہتا، چلی جاؤ پلیز ممی، چلی جاؤ، اب مجھے تنگ کرنا بند کرو، تم مر چکی ہو میرے ہاتھوں، اب ہم میں سے کوئی بھی اس صورتحال میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ خدارا مجھ پر رحم کرو اور مجھے چین سے رہنے دو۔ اس کی خاموش فریادیں جاری رہتی، حتیٰ کہ میں اپنے بستر سے اٹھ بیٹھتا۔ غالباً میرے قریب آنے سے وہ خوف زدہ تھی، اس لیے میرے اٹھتے ہی وہ دہشت زدہ ہو جایا کرتی۔ کل رات بھی یہی ہوا۔ میرے اٹھتے ہی وہ بیڈ روم کے دروازے سے باہر نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ایک مرتبہ جاگ جانے کے بعد دوبارہ سونا میرے لیے ناممکن ہوتا۔ میں اندھیرے میں اکیلا اس عظیم الشان جائیداد کے خیال سے دل بہلاتا رہتا جو میرے خاندان لرابی کی ملکیت پشت ہا پشت سے چلی آ رہی تھی، اور آج میں اس کا تنہا مالک تھا۔ میں اپنے عظیم خاندان کے تاریخی پس منظر پر فخر سے نگاہ ڈالتا اور نیچے کمرے کی دیوار پر آویزاں اپنے مختلف بزرگوں کے پورٹریٹ کو درست کرتا جاتا۔ ایڈورڈ اول اپنی بے حد گھنی مونچھوں کے ساتھ، ایڈورڈ دوم ایک چشمی اینک لگائے ہوئے، ایڈورڈ سوم جو جوانی میں مر گئے مگر یہ مختصر زندگی بھی نہایت شان و شوکت سے گزاری، ایڈورڈ چہارم میرا باپ جس کی کمزور ٹھوڑی اس کی شخصیت کی پوری طرح آئینہ دار تھی، ایڈورڈ پنجم میرا ایک پورٹریٹ غائب ہے، اس نے میرا پورٹریٹ دوبارہ یہاں سے اتار دیا۔ جس طرح زندگی میں وہ مجھے ستاتی آئی تھی، اسی طرح اب بھی اس کی حرکتیں جاری تھیں۔ بلا آخر تلاش بسیار کے بعد وہ مجھے اسٹور میں پرانے سامان کے ساتھ رکھا ہوا ملا۔ میں نے اسے اس کی محسوس جگہ لگا دیا، ایڈورڈ لرابی پنجم، لرابی خاندان کی بے انتہا دولت و جائیداد کا تنہا وارث۔ گو کہ مجھے اپنی حیثیت بحال کرنے کے لیے کچھ تشدد بھی کرنا پڑا تھا، مگر آخرکار مجھے میری اصل جگہ حاصل کرنے میں کچھ زیادہ دشواری نہ ہوئی۔ میں بہت خوش تھا۔ اب تمام چیزیں ویسی ہی تھیں جیسی کہ ہونی چاہیے، چنانچہ اب میں دوبارہ سو سکتا تھا۔ آج میں دریا کے کنارے کھیتوں سے ہوتا ہوا نزدیک واقع قصبے تک گیا۔ اس راستے پر میں اپنے ڈیڈی کے ساتھ جب میں چھوٹا تھا اور ہمارے درمیان کشیدگی نہیں پیدا ہوئی تھی کئی مرتبہ گزرا تھا۔ اپنے اس کم سنی کے زمانے میں ان کی ہر نصیحت اور ہر مشورے کو نہ صرف قابل عمل سمجھتا بلکہ حتی الامکان اس پر عمل کرتا۔ میں انہیں دنیا کا اہم ترین اور سب سے ذی اثر آدمی سمجھتا تھا۔
ان کی ہر بات جو وہ مجھ سے یا اپنے ملازمین جن میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل تھے کہتے، میں اسے اپنے مستقبل میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بغور سنتا تھا۔ اس راستے میں ایک جگہ شاہ بلوط کے جھنڈ کے درمیان میرے ڈیڈی نے ایک سنگی بینچ بنوائی ہوئی تھی جس پر ہم چہل قدمی کے دوران ضرور کچھ دیر بیٹھتے اور یہاں سے بہتے ہوئے دریا اور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کا نظارہ کرتے۔ ہر مرتبہ یہ سوچ کر میرے بدن میں سنسنی دوڑ جایا کرتی تھی کہ یہاں کی ہر عمارت، تمام باغات اور کھیت، دور تک نظر آنے والی زمین میرے ڈیڈی کی ہے اور ایک دن یہ میری ملکیت ہوگی۔ میرے ذہن میں ابتدائی عمر سے ہی یہ خیال سما گیا کہ لارابی کی اس ریاست کو مجھے اور بڑھانا ہے، اسے ترقی دینا ہے۔ جب میری عمر کے دوسرے لڑکے تیراکی کر رہے، گلیوں میں آنکھ مچولی کھیل رہے ہوتے، میں اپنی مملکت کو توسیع دینے کے مختلف منصوبوں کو ترتیب دے رہا ہوتا تھا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہونے والی اولاد کی بھلائی کے لیے بھی۔ میں نے انہیں اتنی قوت اور دولت دینے کا عہد کیا تھا کہ جن کی نہ تو کوئی ہمسری کر سکے اور نہ اس کی قوت میں کمی کر سکے۔ میں اس بینچ پر بیٹھ گیا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور دریا کے پاڑوں اور افق پر شفق نمودار ہو چکی تھی۔ نظارہ ابھی کچھ دھندلا تھا۔ مجھے اپنے والد کے ساتھ یہاں گزاری ہوئی صحبتیں یاد آئیں۔ میں نے کتنی جلدی ان کی کمزوریوں کو محسوس کر لیا تھا جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ سے ورثے میں ملنے والی عظیم جائیداد اور مرتبہ و حیثیت کو مٹی میں ملانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں جوں باشعور ہوتا گیا ان کے طور طریقوں پر شد و مد سے غور کرنا شروع کیا، اپنی جائیداد سے ان کے سلوک کا تجزیہ کیا۔ ابھی 20ویں صدی کا ابتدائی دور تھا۔ سول وار کے بعد ملک ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ باحوصلہ اور باصلاحیت دولت مندوں کے لیے ترقی کے مواقع بے شمار تھے۔ میں نے ان گنت تجویزیں پیش کی مگر میرے ڈیڈی اول درجے کے بزدل تھے۔ انہیں مجھ جیسے کسی نوجوان کی تجاویز پر ہرگز اعتماد نہ تھا۔ وہ اپنے ملازمین سے بھی انتہائی نرم رویہ رکھتے تھے۔ میں نے اس وقت چھوٹا ہونے کے باوجود یہ محسوس کر لیا کہ وہ لوگ انہیں خوب چکر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے اور غل غپاڑا کر کے انہیں دبا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے اپنے دادا کی کہانی سنائی تھی کہ کس طرح ایک مرتبہ ایڈورڈ دوم نے اپنے ایک ملازم کو جو اس کے باڑے میں سے ایک جانور چراتے ہوئے پکڑا گیا تھا کھڑے کھڑے گولی مار دی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ان کے اس اقدام کو بہت سراہا اور اپنے لیے مستقبل میں یہی راہ اختیار کرنے کی ٹھانی۔ یہیں سے ہماری کشیدگی کی ابتدا ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ان کا اس وقت انتقال ہو گیا جب میں بمشکل 20 برس کا تھا۔ اب مجھے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس مملکت کا نظام درست کرنے، حامیت دور کرنے اور اسے پروان چڑھانے میں گزارنا تھا۔ بدقسمتی سے میں اس تمام معاملے میں اپنی ماں کے کردار کو یکسر نظر انداز کر گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ویسے بھی کبھی ان کے متعلق زیادہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے دادا ایڈورڈ سوم نے اس شادی کی شدید مخالفت کی تھی۔ میری ماں کا تعلق کم تر درجے کے لوگوں سے تھا اور وہ لارابی خاندانی نام اپنانے کی ہرگز اہل نہ تھی۔ میرے دادا نے کافی دباؤ ڈالا اور عہد کیا کہ اسے اپنے خاندان میں شامل نہ کریں گے، مگر ان کی ناگہانی موت نے انہیں اس عہد کو زیادہ عرصہ نبھانے نہ دیا۔ میں نہایت افسوس سے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے اس کے دباؤ اور اثر کا اندازہ اپنے ڈیڈی کی موت کے بعد ہوا۔ جب میں اپنے ڈیڈی کی موت کے سوگ سے فارغ ہوا جو بہرحال منانا تھا، تو مجھے اس کی حیثیت کا اندازہ ہوا۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گی، اسے مرنا تھا کیونکہ اس کے سوا کوئی متبادل راستہ نہ تھا، اور پھر وہ مر گئی۔ میرے خاندانی ہاتھوں سے اسے راہ عدم کر دیا گیا۔ گو وہ مجھے اب بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے، مگر اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ عمل میرے لیے پریشانی اور ناراضی کا سبب ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس جائیداد سے سبق دوش ہونے کو تیار نہیں اور مجھے میرے حق سے محروم دیکھنا چاہتی ہے۔ آج تو اس نے مجھے حیران ہی کر دیا۔ میں ابھی استبل کا معائنہ کر کے آیا تھا اور اس کی حالت پر بے خود خوش تھا۔ وہاں کے نظام اور گھوڑوں کی صحت نے مجھے مسرت بخشی تھی۔ میں نے وہاں آدمیوں کو کام کرتے دیکھا اور ان سے بغیر کچھ کہے گزر آیا۔ انہیں بھی مجھ سے بغیر پوچھے گفتگو کی اجازت نہ تھی۔ میرے انتظام کی خوبیاں سامنے آ رہی تھیں اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ میرا باپ غلطی پر تھا۔ میں اکثر اوقات اپنے ملازمین سے ناراضی کا اظہار کرتا رہتا۔ میں اپنے عظیم الشان کمرہ طعام میں اس الماری کے پاس رک گیا جس میں ہماری خاندانی کٹلری بری ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا انہیں پالش کی ضرورت تو نہیں۔ میں یہ دیکھ کر مڑا تو وہ دروازے میں کھڑی نظر آئی۔ نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ اس سے قبل وہ کبھی دن کی روشنی میں نمودار نہیں ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے دچکا سا لگا کہ وہ کس قدر بوڑھی اور بدصورت ہو گئی ہے۔
اس کا لباس بے حد گیا گزرا اور بال بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں بھی بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا اور دوسرے سے اپنا چہرہ جیسے چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بالکل بے زر نظر آتی تھی اور میں اس وقت اسے دیکھ کر کچھ تفریح لینے کا سوچ رہا تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ اس بے نتیجہ اور بے معنی گفتگو کی ابتدا میں نے کی۔ او ممی، آپ پھر آ گئی۔ میں آج ذرا اپنی کٹلری کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنا سر ہلایا اور کچھ کہنا شروع کیا۔ اس کے لب متحرک تھے، لیکن میں نے رکنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ میں بخوبی واقف ہوں اس کی قیمت سے، جبھی تو میں اسے یہاں کھڑے ہو کر اکثر سراہتا ہوں۔ اس کا منہ دوبارہ کھلا، لیکن مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے میری طرف انگلی سے کچھ اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے، جو دیکھتے ہی دیکھتے گالوں پر بہنے لگے۔ یہی وہ کمرہ ہے جہاں سے تمہارا برا وقت شروع ہوا، یاد ہے تمہیں؟ ممی، تم نے مجھے کتنی خوشی سے ڈیڈی کی وصیت سنائی تھی کہ وہ ہر چیز تمہارے اختیار میں دے گئے ہیں۔ میں اپنے ہاتھ سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتا تھا جبکہ تمہاری اجازت نہ ہو۔ کسی غیر اہم معاملے میں بھی اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میری اذیت کا تصور تو کرو ممی، ڈیڈی کو میری صلاحیتوں پر اعتماد نہ تھا۔ یہ مجھے تم نے ہی تو بتایا تھا، اور یہ کہ انہوں نے میرے تمام منصوبوں کی سختی سے تردید کی تھی۔ میں نے اس جمود کو توڑنے کی بہت کوشش کی، مگر جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ جب تک تم زندہ ہو میں بے بس ہی رہوں گا۔ وہ سر جھٹکتی، منہ چلاتی واپس چلی گئی۔ میری بے انتہا خواہش تھی کہ میں سن سکوں وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ یہ تمہاری ہی غلطی تھی ممی، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے اس کے جانے کے بعد کہا۔ میں حیران تھا کہ وہ جاتی کہاں ہوگی، یہ بھی دیکھتی ہوگی کہ میں کتنا مطمئن ہوں اور اس سے ہرگز خوف زدہ نہیں ہوں۔ میں نے اپنی لائبریری میں جانے کے لیے جیسے ہی سیڑھیاں چڑھنی شروع کی، مجھے اپنے پورٹریٹ کی کمی کا احساس فوراً ہی ہو گیا۔ میں نے تلاش کیا اور اس مرتبہ یہ مجھے تہہ خانے میں رکھا ہوا ملا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں نے سوچا کہ اس کی ان بے وقوفیوں کے بدلے میں ہرگز متشل نہیں ہوں گا۔ لیکن یہ بات طے تھی کہ وہ اب وہاں کی تھی اور میں یہاں۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو یہاں رہنا تھا، اور وہ یقیناً میں ہی تھا، کیونکہ اصل لارابی میں ہوں، نہ کہ وہ۔ آج 3 دن سے میں نے اس کی موجودگی محسوس نہیں کی۔ میں نے بھی ان دنوں بیشتر وقت اپنی لائبریری میں اور ورسز کے ریکارڈ اور اکاؤنٹس کی چیکنگ میں گزارا۔ یہ ریکارڈ اتنا مفصل نہیں تھا جتنا کہ ہونا چاہیے، اور میں اس سلسلے میں ورسز سے صاف بات کرنے والا تھا۔ دوپہر کو میں پچھلے زینے اتر کر باورچی خانے پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باورچی خانے کے دروازے پر اوپر والی سنگی ککر گر چکی ہے۔ آثار بتاتے تھے کہ یہ واقعہ کچھ پرانا ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے حصے بھی اب نسبتاً کالے پڑ چکے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس طرف سے گزرتے ہوئے پھر میں نے باقی گھر کا جائزہ لیا تو میں اس طرف متوجہ ہوا۔ یہ گھر بھی تو در حقیقت 150 سال پرانا تھا۔ دیواروں میں ہلکی ہلکی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ مجھے اپنی غفلت اور بے پرواہی پر تعجب ہونے لگا۔ میں نے کھرکی مرمت کے فوری احکامات جاری کرنے کی ٹھانی۔ اگلے روز صبح جب میں پورچ کو باغ سے جدا کرنے والے جنگلے کے پاس کھڑا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے ممی کو تانگے میں گزرتے دیکھا ہے۔ ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جسے میں نہ پہچان سکا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی آواز سن سکا۔ میں حیران تھا کہ ممی کو تانگا اور کسی کی رفاقت کیسے میسر آ گئی۔ میں پچھلے کئی روز سے کچھ بخار محسوس کر رہا تھا، چکر بھی آ رہے تھے۔ یہ کوئی تشویشناک بات نہیں، صرف کمزوری کی علامت ہے۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے بصارت دھندلا گئی ہو، سامنے کی چیزیں بھی غیر واضح نظر آتی ہیں۔ چنانچہ میں نے کچھ دن آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج میں اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ کل رات وہ پھر دکھائی دی۔ میں پہلے سے جاگ رہا تھا مگر اس کی آمد کو محسوس نہ کر سکا۔ وہ مجھے اچانک ہی نظر آئی، میرے پیروں کی طرف کھڑی ہوئی۔ اس مرتبہ اس کے انداز کچھ بدلے سے معلوم ہو رہے تھے۔ کل نہ تو وہ روئی، نہ ہی کسی قسم کی گفتگو کی کوشش کی۔ اس نے بہت قریب سے میرا جائزہ لیا تھا جب میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا ممی، میری طبیعت کچھ خراب ضرور ہو گئی تھی مگر اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور دیکھنا کل سے میں پھر اپنی راجدھانی کے مسائل میں مصروف ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے پرے ہٹنے کے لیے اشارہ کیا مگر وہ پہلے ہی جا چکی تھی۔ اچانک ہی میں ایک خیال کے تحت اٹھ بیٹھا۔ میں تیزی سے بستر سے اترا اور جتنی تیزی سے نچلے فلور پر پہنچ سکتا تھا پہنچ گیا۔ زینہ اترتے ہوئے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے پورٹریٹ کی خالی جگہ نظر آئی۔ اس دفعہ وہ مجھے آتش دان میں سے ملی جو اس نے وہاں جلانے کی نیت سے ڈالی تھی۔ آگ تو بجھ چکی تھی لیکن تصویر کے کنارے اب بھی سلگ رہے تھے۔ وہ ناراض ہونے کا وقت نہ تھا۔
میں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں سے ہی آگ بجھائی اور اس کا فریم الگ کر کے خالی تصویروں میں وہاں لٹکا دی۔ گو کہ تصویر پر سیاہی لگ چکی تھی، مگر میں اسے دکھانا چاہتا تھا کہ میں بھی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہوں، بلکہ مشکل سے بھی نہیں مانوں گا۔ وہ میرے صبر و ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ اپنے اس غیر یقینی وجود کے باوجود خزاں کے موسم کی آمد تھی۔ میں اپنے باغ کی سنگی بینچ پر بیٹھا دھوپ سینک کر اپنی کھوئی ہوئی توانائی بحال کر رہا تھا۔ اس نے مجھے وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ میں نے اسے پھولوں کی جھاڑیوں میں دیکھا۔ آج بھی اس نے خلاف توقع اپنے منہ سے اس نہ سمجھ آنے والی گفتگو کا کوئی لفظ نکالنے کی کوشش نہ کی، بس وہ کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ مجھے ایک مرتبہ پھر یہ محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں غم کے سائے لہرا رہے ہیں۔ آج وہ کسی موٹے کپڑے کا سیاہ لباس پہنے ہوئے تھی، اوپر سے ایک مردانہ سویٹر۔ چند لمحے بعد وہ مڑی اور درختوں کے جھنڈ میں جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جس روز میں نے اسے مارا تھا وہ نیلے لباس میں تھی، اور جس بینچ پر میں اس وقت بیٹھا ہوں وہ اسی پر بیٹھی تھی۔ فوارے کے نزدیک میں اس کے پاس گیا اور کسی تمیز کے بغیر ہی ناخوشگوار لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر جو تغیر رونما ہوا تھا وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں اب بے بسی کی زندگی سے بہت تنگ آ چکا ہوں، میں نے کہا تھا۔ میں آپ کے ہاتھوں اپنے پرکھوں کی جائیداد تباہ ہوتے دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ مجھے احساس ہی نہیں رہا تھا عمر گزرنے کا کہ اب میں 40 برس کا ہو چکا ہوں اور اب تک شادی ہی نہیں کی کہ اس جائیداد اور بے انتہا دولت کا کوئی وارث پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ ہمیشہ تو زندہ رہیں گی نہیں، لہٰذا لارابی کے مستقبل کا فیصلہ مجھے ہی کرنا ہے۔ میں اسی مہینے شادی کر رہا ہوں۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی۔ میں اپنے بارے میں لوگوں کی رائے سے اچھی طرح واقف ہوں، مگر یہ لارابی جائیداد کا معاملہ، اس جائیداد کی وراثت کا مسئلہ، میں نے اسی لیے ایلی فیرو سے شادی کے سلسلے میں بات کی ہے۔ وہ بخوشی تیار بھی ہو گئی ہے۔ ایلی کو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو بطور تحفہ دے رہا ہوں، وہ اس دولت کا وارث مہیا کرنے کا ایک ذریعہ ہوگی۔ مجھے معلوم ہے جب تک آپ زندہ ہیں میں لارابی کے مقدر کا کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ میرا اصرار ہے کہ میری شادی پر آپ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کہیں اور رہائش اختیار کریں۔ اب میں آپ کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرا گھر ہے، آپ کا نہیں۔ اس کا منہ بدستور کھلا ہوا تھا۔ تم شادی نہیں کر سکتے ایڈورڈ، اس کے کھلے منہ سے ایک سسکاری سی نکلی۔ میں شادی نہیں کر سکتا؟ وہ کیسے؟ وہ کچھ ہچکچائی اور جتنی گھبراہٹ اور پریشانی اپنے اوپر طاری کر سکتی تھی کی۔ اس کی وجہ تمہارے باپ کی وصیت کی بات سیکھے ہیں، کیا تم بھول گئے؟ اس کے مطابق تم شادی کرتے ہی اس وراثت سے محروم کر دیے جاؤ گے اور تمہیں اپیل کا حق بھی نہیں رہے گا۔ تمہارے ڈیڈی تمہارے منصوبوں سے بہت مایوس تھے۔ وہ اپنے اس خیال میں بہت راسخ تھے کہ اب لارابی خاندان ختم ہو جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس خاندان کے آخری وارث یعنی کہ تمہاری موت کے بعد لارابی کی جاگیرداری کا اختتام ہو جانا چاہیے اور تمام جائیداد نیلام کر دی جائے۔ خیالات کی وہ یلغار مجھے اب بھی اچھی طرح یاد تھی جو یہ باتیں سن کر میرے ذہن پر ہوئی تھی۔ میں یہ جان کر چکرا گیا تھا کہ وہ کروڑوں ڈالر جو لارابی کی ملکیت ہے اس کے ہاتھوں میں رہیں گے اور میری موت کے بعد لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے، جائیداد نیلام ہو جائے گی۔ میرا باپ چلاک اور ظالم ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کمزور تھا، نرم مزاج تھا، مگر بہرحال لارابی تھا۔ میرے پاس سے اٹھ کر وہ کچن کے عقبی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ کونے سے مڑ کر نظروں سے اوجھل ہوئی میں فوراً اس کے تعاقب میں لپکا۔ اس وقت میرے وجود میں غصے کی ہلکی سی لہر بھی موجود نہ تھی، صرف یہ احساس تھا کہ قبل اس کے کہ وہ مجھے مشکلات میں مبتلا کر دے مجھے اس سے نجات حاصل کر لینی چاہیے۔ میں نے کچن کے دروازے پر اسے جا لیا اور اپنا کام اس وقت آسانی سے میسر آ جانے والے ہتھیار یعنی لوہے کی ایک سلاح سے کیا۔ وہ پلٹی اور مجھے دیکھا۔ پہلا وار چونکہ اندھا دھند کیا تھا اس لیے موزوں نہ پڑا، تاہم وہ گھٹنوں کے بل زمین پر دہ گئی۔ کاش میں دوسرا وار بھی اسی خوبی سے یاد رکھ پاتا جو کہ کاری ثابت ہوا تھا۔ دوسرا وار جس نے اسے ابدی نیند سلا دیا، یہ سکون بخش تصور مجھے اور مطمئن رکھتا تھا، مگر میں اسے یاد نہ رکھ سکا تھا کیونکہ اس وقت میرے کانوں میں قیامت کے شور کی آواز آئی اور میرے ذہن سے یہ فتح دل سی گئی۔ افسوس، صد افسوس، آج میں مزے لے لے کر اس تصور کو تازہ کرتا اور لارابی کی جائیداد کے ثمرات سے مزہ اٹھانے کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ رات کو میں نیند سے جاگا اور مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھ کسی باتوں کی آواز سے کھلی ہے۔ آج چاند نہیں نکلا تھا اس لیے کمرے میں تاریکی تھی۔ اس کے باوجود میں نے نوٹ کر لیا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گھر میں میرے علاوہ کون ہے؟ میں اٹھ بیٹھا اور اپنے ارد گرد عجیب و غریب حیولے متحرک دیکھے جو کبھی غائب ہو جاتے اور کبھی پھر نمودار ہو جاتے۔ اچانک میرے کانوں سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔
یہ ممی کی آواز تھی، مگر ایک آواز اور بھی تھی، باری، پرتاثر اور سحر انگیز۔ یہ آواز مجھے پکار رہی تھی، ایڈورڈ، ایڈورڈ لارابی، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مجھ پر عجیب سی غشی امیز کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ آواز مسلسل مجھے پکار رہی تھی اور میں اپنے اندر ایک عجیب سے احساس سے آشنا ہو رہا تھا جو بے حد قوی تھا اور مجھے اس آواز کی طرف دھکیل رہا تھا۔ میں دروازے سے نکل کر زینے کی طرف بڑھا اور قبل اس کے کہ میں اپنی حرکات سے واقف ہوتا، میں حال میں پہنچ چکا تھا۔ میں اپنی کمزوری میں اضافہ محسوس کر رہا تھا اور سیڑھیاں اترنے کے بعد مجھے کھڑے رہنے کے لیے دیوار سے ٹیک لگانا پڑی۔ آواز پھر آئی اور میں اپنے آپ کو اس کے سامنے بالکل کمزور اور مزاحمت نہ کرنے کے قابل محسوس کرنے لگا۔ پھر مجھے میری ماں کی آواز بھی دوبارہ آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، جلدی کرو خدارا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ اب تک ہونے والی تمام ملاقاتوں میں اس کی اور میری تمام تر کوششوں کے باوجود اس کی طرح میں بھی اس کی ایک بات بھی نہ سن سکا تھا۔ پھر آج مجھے اس کی آواز کیوں سنائی دے رہی ہے؟ میں اب بھی کوئی خوف محسوس نہیں کر رہا تھا، بس تشویش تھی تو اس بات کی کہ کہیں بخار تو نہیں ڈیرا ڈال رہا۔ آواز پھر میری سماعت سے ٹکرائی اور مجھے کچھ اور آگے کر گئی۔ زینے سے اترتے ہوئے اپنی ماں کی محسوس حرکت میں نے پھر نوٹ کر لی تھی۔ میرا پورٹریٹ پھر غائب تھا۔ آج میں نے سوچا کہ اس سے بری طرح پیش آؤں گا۔ آؤ ایڈورڈ، قریب اور قریب۔ آواز پھر آئی۔ میں کمرہ طعام کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ دونوں میری آنکھوں کے سامنے تھیں۔ کھانے کی عظیم الشان میز کے دوسری جانب میری ماں کی نظریں مجھ سے ملی اور پھر جیسے سسکتے ہوئے جھکا لی۔ اس کا ہاتھ فوراً اپنے گلے تک پہنچ گیا۔ اس کی اس حرکت کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ان دونوں کے آگے میز پر کچھ موم بتیاں جل رہی تھیں جن کی روشنی میں میری ماں بے حد بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے ممی کو کچھ کہا تو نہ جانے کیوں اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ کیا وہ آ گیا ہے؟ میری ماں کے برابر بیٹھی ہوئی عورت نے کہا۔ یہ عورت بے حد پھولی ہوئی تھی، جیسے گوشت پوست کی نہ ہو بلکہ ہوا بھری گئی ہو۔ چہرہ ایسا جیسے پگ ڈاگ کا ہوتا ہے۔ اس قسم کا ایک کتا بچپن میں میرے پاس تھا۔ ایک لمحے کو تو میں حیران ہی رہا کہ اتنی مسحور کن آواز کیا اس جثے سے خارج ہو رہی تھی؟ وہ عورت اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ ہاں، میری ماں نے لرزتے ہوئے جواب دیا، وہ آ چکا ہے، پلیز اب جلدی کرو۔ میں سوتی لہروں کے زیر اثر تقریباً غشی کی حالت میں تھا، لیکن شدید غصے نے مجھے کمرے میں داخل ہو کر چند قدم چلنے کی قوت دی، جس سے میری ماں مجھے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر چیخ پڑی۔ اس عورت نے اپنی آنکھیں بدستور بند رکھی۔ ٹھہر جاؤ ایڈورڈ، بالکل قریب مت آؤ، اس عورت کے منہ سے نکلا، اور میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے بمشکل کہا۔ تیش کی زیادتی نے جیسے مجھ سے الفاظ چھین لیے ہوں۔ اب میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ تمام باتیں میں نے اپنی ماں سے کہی تھیں، مگر جواب اس عورت نے دیا۔ ممی اپنی کرسی میں سمٹی سہمی بیٹھی تھی، لیکن آنکھیں مجھ پر ہی مرکوز تھیں۔ نہیں، وہ عورت بولی، آنکھیں بدستور بند تھیں۔ تم ذرا بات کو سمجھو۔ جسے اس گھر سے جانا ہے وہ تم ہو، تم ایڈورڈ۔ تمہیں اب یہ جگہ فوراً چھوڑ دینی چاہیے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اس کی آواز جیسے مجھے بہا کر لے گئی۔ میں اپنے آپ کو اس کی سماعت پر مجبور محسوس کر رہا تھا، مگر میری لارابی جائیداد میرے پیر کی زنجیر بنی۔ نہیں، ایک غیر مرئی وجود مجھے میرے حق سے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ نہیں، میں نے اپنی دانش میں بے حد مستحکم اور پر اعتماد لہجے میں کہا، مگر کمرے میں جو آواز گونجی وہ انتہائی شکستہ تھی، لیکن اتنی گرجدار کہ معلوم ہوتا تھا کسی بہت گہرے کنویں کی تہہ میں کوئی بولا ہو۔ کمرے میں کافی دیر تک ارتعاش رہا۔ میری ماں اس مرتبہ بہت زور سے چلائی اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ کر گردن ہلانے لگی، لیکن موٹی عورت نے نہ تو کان دبائے اور نہ ہی آنکھیں کھولی۔ ہاں، اس کی نرم تھپکیوں جیسی آواز آئی، تمہیں جانا ہے، تمہیں جانا ہے ایڈورڈ، اب تمہارا یہاں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں نے تمہارے جانے کا انتظام کر دیا ہے۔ آج رات تم یہ جگہ چھوڑ دو گے اور اپنے اصل مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ اس کی پرسکون آواز نرمی سے لیکن مسلسل مجھے دھکیل رہی تھی۔ میرا مقام یہی ہے، یہ میرا گھر ہے، میں چیخا، اور ایک مرتبہ پھر ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں جیسے بنچال آ گیا ہو۔ دیر تک بازگشت موجود رہی، جیسے کمرے کے ایک ایک ابار نے، ایک ایک کونے نے اس کی آواز کو پلٹایا ہو۔ میری بینائی پھر دھندلاتی جا رہی تھی اور اب میں اپنے آپ کو بالکل لاغر محسوس کر رہا تھا۔ میری ماں تو جیسے بے ہوشی ہی ہونے والی تھی۔ نہیں، وہ عورت دوبارہ بولی۔ میں نے ماند پڑتی روشنی میں اس کے حوالے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اب یہ تمہارا گھر نہیں رہا،
اب تمہیں میرا کہنا ماننا ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے۔ میں ایک مرتبہ اس گھر میں پہلے بھی آئی تھی اور کچھ پڑھ کر پھونک گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تم کمزور پڑ گئے ہو۔ اب تم مزاحمت بالکل نہیں کر سکتے۔ اب میں تمہیں تمہارے اصل گھر بھیج رہی ہوں جہاں سے تم واپس نہیں آ سکو گے۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ اب میں بمشکل ہی کچھ کہہ پا رہا تھا۔ میرا سر بھی چکرانا شروع ہو گیا تھا۔ تم لعنتی عورت، میرا خیال ہے کہ میں بہت زور سے دوڑا، مگر میرے کانوں تک محض ایک کمزور سی سرگوشی ہی پہنچی۔ تم نے اس چڑیل کو کہاں سے اپنے ساتھ ملا لیا؟ تم مر چکی ہو، تمہیں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ نہیں نہیں، میری ماں چلا اٹھی اور دونوں ہاتھ وحشت سے ہلاتے ہوئے بولی، نہیں ایڈورڈ، مرے تو تم ہو۔ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن باورچی خانے کے عقبی دروازے کے اوپر والی سنگی ککر نے تمہیں مزید موقع ہی نہ دیا۔ وہ تمہارے اوپر گر گئی تھی ایڈورڈ، تم مر چکے ہو۔ اوہ پلیز ایڈورڈ، خدا کے لیے چلے جاؤ۔ اب میں تمہارے سر کے گہرے گاؤں کی مزید ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ میں ایڈورڈ لارابی پنجم ہوں۔ یہ عورت آج تک میری زندگی تباہ کرتی آئی ہے، اور اب مجھے اپنی ماں کی ہچکیاں سنائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈانپ رکھا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اب کسی بھی لمحے میں گر جاؤں گا۔ مجھے اس عورت کی مدھم سی آواز سنائی دی، اب جاؤ ایڈورڈ، یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاؤ، کبھی نہ واپس آنے کے لیے جاؤ ایڈورڈ لارابی، میں تمہیں حکم دیتی ہوں، جاؤ۔ پھر اچانک ہی اس نے کسی انجانی زبان میں کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کے الفاظ مجھے جکڑ رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو گرتا محسوس کیا۔ آہستہ آہستہ بینائی اور احساسات نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تمام خاکے، شبیہ، تصاویر، میز کے کنارے بیٹھے ہوئے وجود، لارابی جائیداد، میرا پیدائشی حق، سب کچھ دھندلا گیا، تحلیل ہو گیا۔ یہ جگہ جہاں میں اب ہوں میرے لیے بہت اجنبی ہے اور بے حد سرد۔ ہر وہ چیز جسے میں جانتا تھا اب نہیں ہے۔ میں یہاں اکیلا ہوں، بالکل تنہا۔ یہاں تو کوئی میری حیثیت بھی نہیں جانتا، میرے نام تک سے یہاں کوئی واقف نہیں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔